العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیوانے عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں. دیوانے عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں. بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہیں. دیوانے عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں. بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہیں. قیصر کا مکہ کسریٰ کا محل، قیصر کا مکہ کسریٰ کا محل مائل بہزمی ہیں. سر کے بل بنیادیں دو عالم آتے ہیں، تعمیریں سجدہ کرتی ہیں. بنیادیں آپ حضرات اتنے خاموشی سے نہ بیٹھے رہیں اور پیچھے والے حضرات اندھیرے کا فائدہ نہ اٹھائیں، اس لیے کہ بزم رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ حضرات کو اشعار اچھے لگیں تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہہ دیں. اس طرح خاموش نہ بیٹھے، اس لیے کیونکہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. جینا ہے تو اس دور میں کوہرام مچا دو. ایک مرتبہ آگے سے پیچھے تک پورا مجمع طرف کر کہہ دے یا رسول اللہ. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف عظیم حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ میں بیان کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب. کتاب سے مراد رب تبارک و تعالی کی وہ مقدس کتاب جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، جس کا اسم مبارک قرآن شریف ہے. حضرات محترم، خطاب شروع کرنے سے پہلے میری آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر کوئی لرزش، کوئی گستاخی ہو جائے تو آپ حضرات اسے معاف فرما کے میرے کامیابی کے لیے دعا کریں، کیونکہ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواعظ ہوں، نفر جانا. ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواعظ ہوں، نفر جانا. تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دوں حق کا فرمانا. حضرات محترم، اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ مدحہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ مدحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. میرے نبی کا نور ایسا مقدس نور ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدسہ میں جس کی تعریف کی ہے. یہ نور ایسا نور ہے جس کی بدولت ساری کائنات کا وجود ہوا. ساری کائنات کا وجود سرکار کے صدقے میں ہوا. ساری کائنات کا وجود کس کے صدقے میں ہوا آپ حضرات بتائیں؟ کس کے صدقے میں؟ تو ساری کائنات کا وجود سرکار کے صدقے میں ہوا. ساری کائنات جو بنائی گئی سرکار کے صدقے میں بنائی گئی. زمین بنائی گئی سرکار کے صدقے میں بنائی گئی. آسمان بنایا گیا سرکار کے صدقے میں بنایا گیا. جنت بنائی گئی سرکار کے صدقے میں بنائی گئی. دوزخ بنائی گئی سرکار کے صدقے میں بنائی گئی. سورج پیدا کیا گیا سرکار کے صدقے میں پیدا کیا. حتیٰ کہ تمام عالم جن و انسان سب سرکار ہی کے صدقے میں پیدا کیے گئے. اس
اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو رسول کے نور سے پیدا فرمایا اور اس میں اس دنیا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بے ماں باپ کے پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بن کر تیار ہو گیا، ان کی پیشانی کے اندر روح ضبط کی گئی، روح پیشانی تک جاتی ہے واپس لوٹ آتی۔ آپ حضرات ادھر توجہ فرمائیں، روح پیشانی تک جاتی ہے واپس لوٹ آتی ہے، واپس آنے کے بعد عرض کرتی ہے مولا تو نے مجھے جس گھر میں بھیجا ہے اس گھر میں تو کافی اندھیرا ہے، میں وہاں اپنی زندگی کیسے پوری کروں گی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے نور محمدیہ کی تھوڑی سی جھلک حضرت آدم کے پیشانی میں ڈال دی۔ اب جب روح ڈالی جا رہی ہے، روح جب حضرت آدم کے پیشانی میں ڈالی جا رہی ہے تو وہ روح پیشانی سے اترتے ہوئے حضرت آدم کے پورے جسم میں سما جاتی ہے۔ اب حضرت آدم کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اے مسلمانوں دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں سب سرکار کی چیزیں، سرکار کے صدقے میں بنائی گئی ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، زمین آسمان چاند سورج، سب سرکار ہی کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات سرکار کی عزت کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اسی لیے علماء کرام بار بار آپ سے کہا کرتے ہیں کہ آپ حضرات سرکار سے محبت کریں، سرکار کی محبت سینے میں بسا لے، اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ جب سرکار کا نور پیدا کیا گیا اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ تک بہت سے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد جب آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت آیا تو دیکھا کیا جا رہا ہے، زمین و آسمان خوشیاں منا رہے ہیں، چاند اور سورج خوشیاں منا رہے ہیں، ملائکہ و انبیاء خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی آمد جب ہوتی ہے تو اس وقت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کی ولادت کے وقت ستارے زمین سے اس طرح مائل ہو گئے کہ ایسا لگ رہا تھا زمین پر گر پڑیں گے۔ اور یہی نہیں، حضور کی ولادت کے دن یہ بھی دیکھا گیا کہ فارس کی وہ آگ جو ہزاروں برس سے بھڑکا کر کے رکھی گئی تھی، ہزاروں سال سے جلا کر کے رکھی گئی تھی، وہ اچانک سے بجھ جاتی ہے۔ ایران کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ایران کا ایک بہت بڑا حکمراں تھا جس کی حکومت کئی سال سے چلی آ رہی تھی، اس کی حکومت میں اچانک زلزلہ آتا ہے اور اس کے 14 قلعے گر جاتے ہیں، کیونکہ اس حکومت میں گناہ ہو رہا تھا، اس حکومت میں لوگ گناہ کر رہے تھے، اسی لیے اس کے قلعے گر جاتے ہیں۔ حضور کی ولادت کے دن یہ بھی دیکھا گیا کہ زمین کے سارے بت سرنگو ہو گئے، زمین کے جتنے بت تھے سب زمین پر گر پڑے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اب دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، اب دنیا سے اندھیرا دور ہو جائے گا، دنیا سے سب ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کی ولادت کے دن حضور کی محفلوں میں دیکھا گیا، جب حضور کی ولادت کی محفل سجائی جاتی ہے اس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کی محفل میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ کچھ نور ظاہر ہو رہے ہیں، جب میں نے ان پر غور کیا تو یہ پتہ چلا فرشتوں کے انوار ہیں۔ مسلمانوں اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے بھی سرکار کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، فرشتے بھی سرکار کی محفل میں تشریف لاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ سرکار کی آمد
قیامت کی خوشیاں مناتے گئے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اپنے محبوب کی رضا میں گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا محبوب جس سے راضی ہے میں بھی اس سے راضی ہو جاؤں۔ رب تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ جس سے میرا محبوب راضی ہے اس سے میں بھی راضی ہوں، جس سے میرا محبوب ناراض ہے اس سے میں بھی ناراض ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی ہم قریب اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اے اللہ کے پیارے بندو ذرا غور کرو، رب تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے حکم فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اتنا دے دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ خود ہی محبوب کو راضی کرنے کا حکم دے رہا ہے تو ہم سرکار کی ولادت کی محفلیں کیوں نہ سجائیں؟ بے شک ہم سرکار کی ولادت کی محفلیں سجائیں گے۔ کیوں سجائیں گے؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جس سے میرا محبوب راضی ہو جائے گا، جس سے میرا محبوب راضی ہو جائے گا، جس سے میرا محمد راضی ہو جائے گا، جس سے میرا نبی راضی ہو جائے گا اس سے میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اسی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرزخ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آپ حضرات خاموش نہ بیٹھیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیں، ورنہ پھر مجھے بولنے میں وہ مزہ نہیں ملے گا جو میں چاہ رہا ہوں۔ آپ حضرات مجھے وہ لطف نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ